مفتاح صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا۔ یہ بتائیے گا کہ ہم پاکستان کی موجودہ آبادی کی صورتحال سے شروع کرتے ہیں، اس کے پیش نظر، اور میں حیران کن اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ 2050 میں ہم 40 کروڑ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس کے پیش نظر کون سا ایسا معاشی نسخہ ہے آپ کے ذہن میں کہ ہم بڑھتے بھی جائیں اور ترقی بھی کرتے جائیں؟ ہے کوئی ایسا نسخہ کہ نہیں؟ طلب بھائی شکریہ، سوال آپ کا ایک دم میرے خیال سے پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب پاپولیشن آپ کی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہو، جب اگر یہ بھی سینسس ٹھیک ہے اور پچھلا سینسس بھی ٹھیک تھا تو اس کے مطابق 90 لاکھ سے آپ کے نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، 75 لاکھ سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے تقریباً 74-72 لاکھ سے، اور اگر 17-18 لاکھ عمر رسیدہ لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو 72 لاکھ سے پاپولیشن بڑھی اور 90 لاکھ بچے ہیں۔ ان 90 لاکھ بچوں کو آج کے 5 سال بعد آپ کو اسکول بھیجنا ہے تو اس کے لیے کلاس رومز چاہیے، اس کے لیے اساتذہ چاہیے، ان کے لیے ٹیکے چاہیے۔ اچھا، یہ تینوں کے پاس وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ جس سپیڈ سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جو ہمارے وسائل ہیں، ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم اس پاپولیشن کو ایجوکیٹ کر سکیں اور اس پاپولیشن کو دنیا کے مقابلے میں کھڑا کر سکیں۔ تو اگر ہمیں معاشی ترقی کرنی ہے، ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے، تو اس کے لیے ہم کو بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، اور بچوں کو پڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی ضروری یہ چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ پاپولیشن کنٹرول کرنی ضروری ہے۔ جب پاکستان میں 40% آج پاکستانی خطِ غربت کے نیچے ہے، 42% پاکستانی بچہ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ 5 سال کی عمر کے وہ بچوں کی قد ہی چھوٹا ہوتا ہے اپنی عمر کے لحاظ سے، وہ قد اتنا نہیں بڑھ رہا ہوتا کیونکہ ان کو خوراک نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر سٹنٹڈ یعنی پیچھے رہ جاتے ہیں بلکہ دماغی طور پہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ 42% بچہ ہے آپ کا، اور 20 سال میں یہ نمبر نیچے نہیں گیا ہے، 20 سال میں یہ نمبر تھوڑا بڑا ہے، نیچے نہیں گیا۔ اس کے بعد 17% بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے۔ ویسٹڈ وہ بچہ ہے جس کو پچھلے سال خوراک نہیں ملی تو اس کا قد تو ٹھیک ہے لیکن اس کا وزن کم ہو گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب لاکھوں بچے آپ کے بھوکے سو رہے ہوں اور بھوکے ناشتہ نہ مل رہا ہو تو ان کو آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ یہ تامل ناڈو جی بتائیے تامل ناڈو میں اور دیگر ہندوستان کے صوبوں میں یہ دیکھا گیا کہ جب فری لنچز، وارم ہاٹ میل، جب دوپہر کا کھانا بچوں کو دینا شروع کر دیا تو ان کی بچوں کی اسکول میں اٹینڈنس بھی بڑھ گئی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں تعلیم کو اوپر روشنی تھوڑی محنت کریں، اس پہ پیسہ خرچ کریں، بچوں کو کھانا دیں، ان کو کوئی وظیفہ دیں، اور ساتھ ساتھ پاپولیشن پلاننگ کرنے کے اندر بات کریں، اس کے علاوہ کوئی پاکستان کا حل نہیں ہے۔ آپ جو اکنامک پالیسی کر لیں، آپ یہاں سے IMF پروگرام کر لیں، سعودی عرب سے لون لے لیں، ریفائنریاں لا کے لگا دیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ یہ 90 لاکھ بچے اگر آپ پیدائش جو ہو رہے ہیں اس کو کم نہیں کریں گے تو کوئی صورت نہیں آگے بڑھنے کی۔ الیکشن سیزن ہے، ہر کوئی عوام کی بات کر رہا ہے۔ اب ہم آئیں گے تو عوام وہاں پر پہنچ جائیں گے، ہم آئیں گے تو عوام وہاں پہ پہنچ جائیں گے، ہم عوام کے نمائندہ ہیں، عوام کے نمائندہ ہیں، ہم ٹیکس پیئر بھی ہیں، ووٹر بھی ہیں، تو ہم سے بہتر کون جائے گا کہ عوام کی نمائندگی کی اہمیت کتنی ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے، یہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ کیا مطلب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے؟ کوئی سائنٹیفک فارمولہ ہے جس کو سمجھانا پڑتا ہے؟ ترجیحات پر کیوں نہیں ہے یہ معاملات مفتاح صاحب؟ ایک تو پہلے یہ بتا دوں کہ پاکستانی خاتون کو سری لنکن خاتون سے 3 گنا زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں لائف ٹائم میں، اور لیکن بنگلہ دیشی خاتون سے بھی 2 گنا زیادہ۔ اب بنگلہ دیش بھی ہماری طرح مسلمان ملک ہے، بلکہ بہت بڑا اجتماع، حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع بھی بنگلہ دیش میں ہوتا ہے۔ دیگر مسلمان ممالک ہیں جس کے اندر پاپولیشن کنٹرول ہوئی، اور یہاں پہ بھی اگر آپ جید علماء کرام سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول کا پروگرام ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ اس کے اندر اس کو بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام کو خدا نخواستہ آپ مرید الزام ٹھہرائیں لیکن آپ نے کبھی یہ پرائورٹی رکھی نہیں ہے۔ آپ کی ایک وزارت ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس وزارت نے آج تک کیا ہم کو دیا ہے؟ مطلب یہ کسی حکومت کی پرائورٹی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی جماعت کے منشور میں بھی یہ کوئی بات ہوئی ہے کہ یار پاپولیشن پلاننگ کرنی چاہیے یا پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر کرنا چاہیے؟ ہاں یہ بات ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ بھی تو فائنانس منسٹر تھے نا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جی سر، مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے میں تو سر 5 مہینے 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہتا ہوں۔ وزیر خزانہ تو یہ نہیں کرتا، یہ تو پرائم منسٹر صاحب کی اور اس کے بعد پاپولیشن وزراؤں کی بات ہوتی ہے اور صوبے کے چیف منسٹروں کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات، اور اگر اس میں آپ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میں اس ملک کے اشرافیہ کا حصہ ہوں، میں بھی مرید الزام ہوں، میں اپنے آپ کو مرید الزام ٹھہراؤں گا،
اور بالکل ٹھہرانا بھی چاہیے اور یہ بات کرنی چاہیے. اور اب تو میں پچھلے ایک سال سے تو یہ ہم شاہد عباسی اور میں اور مصطفیٰ بہت یہ بات کر رہے ہیں کہ پاپولیشن پلاننگ پہ بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی. اور یہ جو ہم دیکھیں سچی بات یہ ہے طلعت بھائی کہ جہاں ملک کو لے کر آ گئے ہیں, جبکہ دنیا کے تمام ممالک آپ سے آگے نکل رہے ہیں, تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم نے بہت غلطیاں کری ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ میں نے غلطی کری ہے یا طلعت حسین نے غلطی کری ہے, غلطی من حاصل قوم ہوئی ہیں. اور اب ہم کو پیچھے بیٹھ کے ذرا دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کیا اس طرح ملک چلنے چاہیے. اچھا, یہ ترجیحات پر کیسے لے کے آئیں؟ مطلب نمبرز بھی ہیں, آپ کو ویزیبل ایویڈنس بھی نظر آتا ہے, آپ کو سکسیس سٹوریز بھی نظر آتی ہیں. آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر فرمایا, بہت اچھی سکسیس سٹوری ہے, اپنے ریجن میں ہے, اور آپ کو اپنے فیلیئرز بھی نظر آتے ہیں. تو ہم کیا کریں کہ اس کو ترجیحات میں شامل کروائیں؟ کوئی احتجاج ہم کریں, ہم اعتراض کریں, ہم مسلسل ڈیبیٹ کریں؟ کیونکہ پارٹیوں کے زاویے سے آپ دیکھیں تو اٹس ناٹ اے بگ ایشو. نہیں سر, پارٹیوں کے زاویے سے یہ ایشو نہیں ہے, کیونکہ وہ اور میں آپ سے اختلاف بھی کروں گا اس بات پہ طلعت بھائی کہ وہ عوام کی بات نہیں کر رہے. ہر پارٹی کا اگر آپ دیکھیں تو اس کو یہی ہے کہ ہم آ جائیں گے پاور میں تو اس کے بعد دودھ شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی. بس خالی یہ رہ گیا ہے کہ فلاں آدمی اگر وزیر اعظم بن جائے گا اور ہر پارٹی کا یہی کام ہے تو پھر ہر چیز صحیح ہو جائے گی. بھئی کیسے صحیح ہوگی یہ کوئی نہیں بتاتا ہے. جب 90 لاکھ بچے ادھر پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی اس کو بتائے گا ہمیں کہ بھئی اس کو اسکولیں کہاں سے بھیجو گے؟ ان کے لیے 2 لاکھ ٹیچرز آپ کو ہر سال چاہیے, وہ کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 2 لاکھ کلاس روم کہاں سے بن رہی ہیں؟ یہ دور دراز کے علاقوں کے اندر بچے جو جا رہے ہیں ان کو کلاس رومز کیسے بنیں گی؟ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک اور دیتا ہوں. آغا خان یونیورسٹی نے پچھلے سال 15,000 بچوں کا پورے پاکستان میں ٹیسٹ کیا تھا. ہر بچہ, ہمارا اوسطاً بچہ جو ہے وہ میتھ میں فیل ہوتا ہے اور سائنس میں فیل ہوتا ہے. میتھ میں 27 نمبر لیتا ہے اور سائنس میں 31 نمبر لیتا ہے. ہم 2,000 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر. ایسا نہیں کہ بالکل پیسے نہیں خرچ کرتے, بہت پیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن آپ کو بھی جانتے ہیں طلعت بھائی کہ صوبوں کے اندر جو ٹیچروں کو نوکریاں دی جاتی ہیں وہ میرٹ پہ کم دی جاتی ہیں اور نوکری دینے کے لیے زیادہ دی جاتی ہیں. خاص طور پہ 2 صوبوں میں تو یہ بہت چیز عام ہے. اس کے بعد جب آپ بلوچستان کے اندر میں خیال سے 10 میں سے 8 اسکولیں گوشت اسکولیں بند پڑی ہیں. آپ نے اسکولیں بنا دی ہیں کیونکہ کانٹریکٹرز کو اسکولیں بنانی مقصود تھیں, آپ نے ادھر ٹیچرز نہیں دیے. تو بہت ساری اس میں کرپشن بھی شامل ہے. پنجاب میں نے ابھی پتا کیا ہے کہ 1.5 لاکھ ویکنسیز ہیں ٹیچرز کی, ان کے اوپر اپائنٹمنٹس ہونی ہیں, نہیں ہو 1.5 لاکھ. وہی سر نا دیکھیں نا. اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ آپ اگر یہ ٹیسٹ کروائیں ٹیچروں کا, جو میٹرک کے سائنس کے ٹیچر ہیں, آپ ان سے میٹرک کے سائنس کا امتحان لیں, آپ دیکھیں آدھے ٹیچرز فیل ہو جائیں گے. مطلب ہم کو ایجوکیشن کے بارے میں کوئی نئی چیز سوچنی چاہیے. حکومت, بلوچستان کی حکومت 5,000 روپے سے زائد, باقی حکومتیں 3,000 4,000 ہزار روپے سے زائد فی بچہ خرچ کر رہی ہیں فی مہینے. آپ یا تو بچوں کو پیسے دے دیں, پرائیویٹ اسکول میں جانے دیں. اگر بڑے بڑے افسران کے اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں تو غریب لوگوں کو بھی 3,000 ہزار روپے ماہانہ دے دیں. آپ وہ تو خرچ کر ہی رہے ہیں, کم از کم ان کو کچھ بہتری ہو جائے گی. آپ سٹینڈرڈز بنائیے. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں طلعت بھائی کہ کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں ترقی کرنے کا ماں سوائے تعلیم کے. جاپان میں کوئی تیل نہیں ہے, کوریا میں کوئی گیس نہیں ہے, کوئی معدنیات نہیں ہے. وہ ترقی آج اس لیے کرے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس تیل اور گیس ہے. ہندوستان اس سال $150 بلین سے زیادہ کا ایکسپورٹ کرے گا, جو سعودی عرب تیل کا ایکسپورٹ نہیں کر رہا. تو پھر آپ اپنے ذہن کو بھی تو ایک, آپ کا ذہن بھی ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس کو استعمال کریں. لیکن ہم اس ریس میں ہی نہیں ہیں. ہم تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو پاکستان تو میرے خیال سے ہماری سیاستدان بھی آپ دیکھیں تو جو باتیں اب ہو رہی ہیں سر, آپ دیکھیں تو مطلب یہ کسی ایسے میچور ملک کی سیاست کے اندر تو باتیں نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے یہاں باتیں ہو رہی ہیں. جس ملک کو آگے بڑھنا ہو, جس ملک کو برآمدات بڑھانے ہوں, جس ملک کو دوسرے مسائل حل کرنے ہوں, یہ بجٹ کا ڈیفیسٹ اتنا بڑا مسئلہ ہے, بجلی کی قیمتیں اتنے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہ باتیں تو نہیں ہوتی. ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ میں آ گیا تو یہ کر لوں گا اور میں آ گیا تو یہ کر لوں گا.